عزیز طلبہ، ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں، اور آج ہم آپ کو حمد کی مشق کے سوالات حل کروائیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 2 پر ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو سوال ہے وہ ہے ذخیرہ الفاظ کا. دیے گئے الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر لکھیے. اب آپ کو جب میں نے یہ آپ میری اس میں پہلی ویڈیو بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو الفاظ کے معنی ہیں یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیے تھے، اور یہ میں آپ کو آپ کی رہنمائی کے لیے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ فرہنگ میں دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں کیونکہ دہرائی بھی کروا رہا ہوں ساتھ ساتھ، اس لیے آپ کی امتحان کی تیاری بھی ہو جائے گی، اور آپ ان الفاظ کو اپنی کتاب کے جو صفحہ نمبر 167 پہ ہے 167 پیج پہ ہے. ٹھیک ہے، بعض بچوں کو اردو کی گنتی لکھنی نہیں آتی، میں ان کو بعد میں اردو کی گنتی سکھا دوں گا کیسے لکھی جاتی ہے. اور یہ کیونکہ آپ کی کتاب پر جتنی بھی گنتی لکھی ہوئی ہے یہ اردو زبان میں ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو الفاظ معنی آپ سن لیجئے، اپنی کتاب پہ دیکھتے جائیے ساتھ ساتھ. جناب باری اللہ کے حضور، جناب باری اللہ کے حضور. جھمیلا بکھیڑا، بر خشکی یا زمین. ازما چاند سے، انس و جاں انسان اور جن. عیاں ظاہر، توصیف تعریف، توصیف تعریف. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے فانی ختم ہونے والا، فانی ختم ہونے والا. حاکم حکومت کرنے والا. تر گیلا، تاب ماہی مچھلی تک. ایوں آں یہ اور وہ. خورشید سورج. مشت خاکی مٹھی بھر خاک یعنی انسان. ماسوا اس کے سوا، ماسوا اس کے سوا. بحر پانی یا سمندر. عرش بریں بادشاہ کا تخت. شاہنشاہ بادشاہ، شاہنشاہ بادشاہ. ہر جا ظہور ہر جگہ ظاہر ہونا. بے ہاتھ پاؤں ہاتھ پاؤں کے بغیر. مذکور ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا پہلا سوال کا جواب تھا ذخیرہ الفاظ کے بارے میں. ان الفاظ کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، اور اگر آپ ان کو یاد کر لیں گے تو جب یہ اشعار امتحان میں آئیں گے تو آپ کو بڑے آرام سے اس کی تشریح کرنی آسان ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ اس کا مطلب یہ ہے، اور الفاظ کے یہ جو مشکل الفاظ کے یہ معنی ہیں، اور آپ بڑے آرام سے اشعار کی تشریح کو بیان کر سکیں گے. آپ کو اچھے نمبر بھی مل جائیں گے، اور ممتحن جو ہے دل کھول کر آپ کو نمبر دے گا کہ دیکھیں بچے نے کتنا اچھا پرچہ کیا ہے، کس قدر اچھے طریقے سے اس نے سوال کو حل کیا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے نظم کے وہ الفاظ تحریر کیجئے جو ایک دوسرے کی ضد بیان کر رہے ہیں، جیسے بحر و بر. اب آپ نظم میں دیکھیں گے تو یہ نظم میں یہ لکھا ہوگا، لیکن یہ بات کو آپ کو شاید میں پہلے بھی بتائی تھی کہ ضد کا مطلب کیا ہوتا ہے. ضد کہتے ہیں الٹ الفاظ کو، یا آپ متضاد بھی کہہ سکتے ہیں انہیں کہ یہ الٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ضد سے مراد کیا ہے؟ الٹ الفاظ، یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، متضاد. ٹھیک ہے، اب آپ کو میں زبانی بتا دیتا ہوں پہلے، کیونکہ آپ کو میں نے تفصیل سے پڑھا بھی دیا ہے، لیکن کیونکہ یہ دہرائی ہو رہی ہے، میں بار بار پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دہرائی کریں گے تو آپ کو آسانی سے یاد بھی ہو جائے گا. اس میں جو الفاظ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں واو کا استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر خشک و تر، اس کو انڈر لائن کر لیں. خشک و تر. دوسرا لفظ ہے ایوں آں. تیسرا ہے فرش و عرش. نہاؤ عیاں. انس و جاں. بحر و بر. ٹھیک ہے جی، اور یہ جو الفاظ ہیں جو آپ کو
جو آپ نے دیکھا ہے کہ درمیان میں واو استعمال کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر لفظ ہے انسو جان، ٹھیک ہے، ایوں ہاں، ٹھیک ہے، بہرو پر. ایسے الفاظ جو جن کے درمیان میں یہ واو آتا ہے تو وہ اس کو گرامر میں کیا کہتے ہیں؟ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، مرکب ہے، دو الفاظ کا مرکب ہے، ان کو کہتے ہیں مرکب. یہ ویسے میں آپ کے علم کے لیے بتا رہا ہوں، جب آپ آگے اسباق پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ لفظ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مرکب عطفی. ٹھیک ہے جی، مرکب عطفی کہلاتا ہے. تو اس کو آپ یاد کر لیں، کیونکہ یہ آپ کے ویسے اس میں کورس میں تو شامل نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے آپ کو اگلے اسباق میں آپ کو اس کی مثالیں ملیں، یا ہو سکتا ہے 7ویں جماعت میں آپ کو اس کی مثال جو ہے وہ آئے. تو آپ جو دو الفاظ کا مرکب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو شب و روز ہے جیسے، اسے یہ مرکب عطفی کی مثالیں ہیں جو آپ کو بیان کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں کیا ہے. کثیر الانتخابی سوالات، ٹھیک ہے، ایم سی کیوز جنہیں کہا جاتا ہے. تو سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہ میں لکھیے. اب میں ساتھ ساتھ آپ کو پیپر حل کرنے کے، سوال حل کرنے کے طریق بھی بتایا جا رہا ہوں کہ وہ جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ دائرہ لگائیے تو آپ نے دائرہ ہی لگانا ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، اور یہ 3 ہے. ٹھیک ہے، یہ جز ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ درست پہ دائرہ لگائیں، تو آپ نے یوں کر کے اس میں آپ نے یوں دائرہ لگا دیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ یہ دیکھیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ درست جواب کی گرد ٹک کا نشان لگائیں تو آپ نے پھر دائرہ نہیں لگانا، آپ نے پھر یوں کر کے ٹک کا نشان لگا دیں. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. جو پوچھا جاتا ہے اس کو غور سے سوال کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر عمل کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس وہ دیکھا اور فٹافٹ جو ہے وہ ٹک لگا دیے یا کراس لگا دیے یا آپ نے اس کو دائرہ لگا دیے. جو انسٹرکشن دی گئی ہے اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اگر آپ درست طریقے سے سوالات کو حل کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ جو ممکن ہے، جو پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں اساتذہ، وہ اس بات کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں بچے نے بات کو سمجھا ہے، وہ اتنے ایک ایک حصے کو سمجھ کے اس نے سوال کو حل کیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو بتانا ضروری تھا کہ جہاں دائرہ لگانا ہے وہاں دائرہ لگائیے، یا میں ٹک مارک کرنا ہے وہاں ٹک مارک کیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب میں آپ کو یہ پڑھتا جاتا ہوں، آپ اس کو حل بھی کرتے جائیں گے میرے ساتھ ساتھ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ نمبر 1، اس حمد کے شاعر ہیں راشد الخیری، الف، بے ہے مولانا ظفر علی خان، اور جیم ہے اسماعیل میرٹھی. ٹھیک ہے، تو آپ کو سب کو معلوم ہے، میں کئی دن سے اس کی تشریح بھی کرواتا چلا آ رہا ہوں. اس کے شاعر کا نام کیا ہے؟ راشد الخیری. الف پہ آپ نے دائرہ لگا دینا ہے. ٹھیک ہے، لفظ باری سے کیا مراد ہے؟ روزی دینے والا، پیدا کرنے والا، یا موت دینے والا. تو اس کا کیا ہوگا؟ بے ہے اس کا. ٹھیک ہے، شاباش، پیدا کرنے والا. راشد الخیری نے ناول لکھے، اصلاحی، تاریخی یا مزاحیہ. تو آپ لکھیں گے الف پہ آپ نے دائرہ لگانا ہے اصلاحی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا ہے قریب کی ضد کیا ہے، یعنی اس کا متضاد لفظ کیا ہے یا اس کا الٹ کیا ہے. تو اس کا انہوں نے 3 آپشن دیے ہیں، نزدیک، دور، عجیب. تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ قریب کا کیا ہوتا ہے جی؟ بالکل ٹھیک ہے، دور. اس کے بعد نمبر 5واں ہے، قواعد کے مطابق لفظ اسم ہے. کون سا اسم ہے جی؟ اس میں اعلیٰ ہے، اس میں ضمیر ہے، یا اسم نکرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے.
تو یہ آپ نے ٹھیک بتایا ہے، بے ہے اسم ضمیر اس کا۔ حمد کا مرکزی خیال ہوتا ہے اللہ کی تعریف، بے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، جیم ہے فطری مناظر بیان کرنا۔ تو حمد کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف، یعنی الف پہ آپ نے دائرہ لگا دینا۔ یہ آپ کا سوال نمبر جو 3 ہے یہ حل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مختصر جواب کے سوالات ان سے ہے نا، وہ آپ یہاں دیکھیے نمبر 4 ہے، وہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کو معلوم ہے، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وہ خالق جہاں ہے، وہ رازق جہاں ہے، اس کا مطلب لکھیں گے۔ تو یہ بھی آپ کو میں نے بڑی اس کی وضاحت سے تشریح بیان کر دی تھی، امید ہے آپ کو اس کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اور اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو اس کے دوبارہ تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں۔ وہ خالق جہاں ہے، وہ رازق جہاں ہے۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، اور رازق کہتے ہیں رزق دینے والے کو۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، یعنی وہ پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ساری دنیا کو رزق بھی دینے والا ہے، یہ اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آسان الفاظ میں تشریح ہوگی تو وہی جو آپ کو میں نے کروائی ہے وہی آپ نے لکھنی ہے۔ پہلی ویڈیوز آپ نے دیکھ لی ہیں، ان کو بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں آپ، تو آپ کو معلوم ہوگا شعر کا مطلب مختصر ہوتا ہے اور تشریح کھول کر بیان کی جاتی ہے۔ آگے ہے تیسرا پارٹ ہے اس کا، سوال نمبر 4 کا تیسرا حصہ ہے، حمد سے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے والے الفاظ چن کر لکھیے۔ بے شمار ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی آپ کو معلوم ہے، تو مثال انہوں نے خود ایک دے دی ہے، باقی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نظم سے تلاش کریں گے، باری، مالک، رازق، خالق، حاکم، ٹھیک ہے نا، شہنشاہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کرنے والے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو سکتی ہیں۔ صفات مثال کے طور پر باری ہے، یا حاکم ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، یہ جو میں نے آپ کو تشریح کروائی تھی تو آپ کو سارا میں نے کھول کر بیان کر دیا، امید آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی۔ اور آگے ہے نمبر چوتھے سوال کا چوتھا حصہ ہے، شاعر نے ہم کے آخری 2 اشعار میں اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کون سی ضرب المثل استعمال کی ہے؟ اب آپ سب جانتے ہیں، یہ میں آپ کو شعر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس میں لکھا ہے، یہ شعر نمبر 19 ہے، مذکور جلوائے ذات، چھوٹا سا منہ بڑی بات۔ تو یہ وہ مثل ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات، کہ چھوٹا سا منہ بڑی بات، آپ نے اس کا یہ جواب لکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، شاعر اور نظم کا حوالہ دیتے ہوئے مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ باقی ہے بس وہی رب، فانی ہے ما سوا سب۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی سب ختم ہو جانے والا ہے سوائے اس کے، ما سوا سب، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو سی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اسی کا نام زندہ رہے گا۔ یہ آپ کو تشریح ہاتھ میں نے کروا دیا ہوا، ٹھیک ہے۔ ہر چیز میں نہاں ہے، ہر چیز سے آیا ہے، تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، میں دوبارہ آپ سے اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ ہر چیز میں نہاں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا کی ہر ایک چیز میں پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو قدرت کا اظہار کر رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ، وہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہر چیز سے آیا ہے، اور ہر چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں، جو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس میں سے وہ اس کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ظاہر ہو رہا ہے، اس کی قدرت کے نشانیاں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ توصیف اس خدا کی کیا لکھے مشتقہ کی، تو یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، مشتقہ کی مٹھی بھر خاک، یعنی انسان، کہ شاعری کہہ رہا ہے کہ اے راشد تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ایک انسان ہے، مٹھی بھر خاک
ہے، اور تو بھلا اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا بیان کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنا اور اس کی صفات کو لکھنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس کی شان بہت بلند ہے، وہ ساری دنیا جو سی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات سے بھری ہوئی ہے۔ تو کیا کیا خوبیاں اللہ تعالیٰ کی بیان کرے گا؟ تو ایک انسان ہے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلووں کو بیان کر سکتا ہے؟ تو یہ اشعار کی تشریح تھی جو کہ سوال نمبر 5 میں درج تھی، اور اسی کے ساتھ یہ مشق جو سی ہے ختم ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس بارے میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو فیڈ بیک دے کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے تو کمنٹس میں یہ اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔